10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے۔ اور پھر اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اور کسر شان کی ایک سازش کی گئی ہے، جس کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سجدے میں کیسے ہوئی، آپ حالت نماز میں کیسے تھے جبکہ وضو اور تیمم ہی باقی نہیں تھا، وضو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ پانی نہیں تھا، العیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت حالت سجدہ میں ہوئی، حالت نماز میں ہوئی۔ بکثرت اور بتواتر امام علی مقام علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ لیکن آج اس سجدہ شبیری کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے جو سجدہ کیا یا نماز ادا فرمائی تو اس وقت نماز ادا کرنا ممکن کیسے تھا، العیاذ باللہ تعالی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے نماز ادا کرنا آپ کے لیے محال تھا، ناممکن تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رہ گیا وضو کا مسئلہ، پوری دنیا جانتی ہے کہ جب آدمی وضو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، پانی اس کو دستیاب نہیں ہوتا تو تیمم کر سکتا ہے۔ تو پانی نہ ہونا اس سے کب ثابت ہوتا ہے کہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی؟ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وضو نہیں کیا جا سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام کے جسم انور پر جب تیر و تلوار سے یزیدی فوجوں نے حملے کرنے شروع کیے، جب خون رس رہا تھا، بہہ رہا تھا، تو آپ نے نماز کیسے ادا فرمائی؟ اس وقت آپ حالت وضو ہی میں نہیں تھے۔ یہ بات کوئی جاہل ہی کہہ سکتا ہے، کسی صحیح معلومات رکھنے والے کے ذہن میں ایسا سوال قطعی طور پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ خون کا نکل کر بہنا یہ احناف کے نزدیک جو ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والا ہے، یہ کب ہے؟ جبکہ نارمل حالت میں یہ بات ہو، کیونکہ خون جو جسم سے نکل کے بہتا ہے احناف کے نزدیک نجس ہے، ناپاک ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز ناپاک ہو اور وہ انسان کے جسم سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ عام حالتوں میں آدمی اگر روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پاک ہوتے ہیں، پاک چیز اگر جسم سے باہر نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہو اور آنکھوں کے درد کی وجہ سے اگر وہ پانی نکل رہا ہو تو وہ پانی البتہ چونکہ ناپاک ہوتا ہے تو اس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اب خون کا مسئلہ یہی ہے کہ خون اگر نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے انسان کے جسم سے نکلے ناپاک چیز، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خون چونکہ ناپاک چیز ہے اور جسم سے نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ احناف کے یہاں ہے۔ لیکن خود احناف کے یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ شہید کا خون ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کی جائے کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں جس پر خون لگا ہوا ہو، انہی کپڑوں میں بغیر نہلائے دھلائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے خود احناف کے یہاں۔ حنفیوں کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شہید پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور نہ تو اس کے خون کے دھبے پوچھے جاتے ہیں، نہ اس کے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ جس حالت میں وہ شہید ہوا تھا، حالانکہ اگر جنازہ خون میں تربتر بھی ہو تو ایسی صورت میں بھی اس خون کو جسم سے دور کیے بغیر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے احناف کے یہاں۔ تو سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حنفیوں کے پاس شہید کا خون ناپاک نہیں ہے، وہ پاک مانا جاتا ہے، اس وقت اس پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اگر
خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی بھی ہو تو چونکہ وہ خون جو بہہ رہا تھا کسی دوسرے عمل کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے راستے میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے سلسلے میں آپ کے جسم سے یہ خون نکل رہا تھا، جو بہرحال پاک ہے، ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ جواب احناف کی جانب سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جواب بھی ہم ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں کہ جو فقہ حنفی کی روشنی میں مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ احناف ہوں کہ شوافع، حنابلہ ہوں کہ مالکیہ، چاروں کے چاروں طبقے اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں، شامل ہیں، اور سب کے سب برحق ہیں۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پیش آیا تھا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک 80 سن ہجری میں ہوئی، یعنی مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے شہادت کا تاج پہنا۔ حنفی فقہ کو لا کر آپ یہاں پر کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی شافعی فقہ وجود ہی میں نہیں آئی تھی، دلائل تو شوافع کے پاس بھی ہیں، احناف کے پاس بھی ہیں۔ اگر کسی حنفی کا خون نکل کے بہہ جائے تو اس حنفی کا وضو ٹوٹتا ہے، اگر شافعی کا خون نکل کے بہے تو شافعی کا وضو آج بھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ کسی شافعی عالم سے پوچھیے، کسی شافعی مفتی سے سوال کیجئے، فتوے کی شکل میں آپ کو بتائیں گے کہ خون اگر نکل کے بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کیا ان کو آپ غلط کہیں گے؟ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو حنفی مسلک پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شافعی ہے اور اس کا خون نکل کے بہہ رہا ہے اور وہ نماز ادا کر رہا ہو تو کیا اس پر کوئی پکڑ ہوگی، اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو غلط کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کا نکل کے بہنا ناقض وضو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ اصولی طور پہ مسلم ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ فروعی مسائل میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس اس کا حکم الگ ہے، امام شافعی کے پاس اس کا حکم الگ ہے، اور یہ جو مذاہب اربعہ ہیں اہل سنت و جماعت کے، یہ سب بعد میں وجود میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان فقہی مسالک میں سے ابھی کوئی مسلک جاری نہیں ہوا تھا۔ تو بات امام علی مقام علیہ السلام کی ہو رہی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا سوال اٹھانے والا پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کو دین کے بنیادی مسائل کا بھی علم نہیں ہے، اور ایسا شخص، ایسا جاہل ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قوم کا امام مانا جائے، بلکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کو قطعی طور پر توجہ سے نہ سنا جائے، اس پر اعتبار نہ کیا جائے، اور پھر جو مذموم نیت، جو فاسد ارادہ اور جو باطل انداز اور جو جارحانہ رویہ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں تنقیص کی کوشش کی جا رہی ہے، العیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذالک۔